دیکھیں اس طرح کے لیکچر کافی لوگ دیتے ہیں، کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اور اگر اس طرح کے لیکچر دیں یا کتابیں لکھیں تو ہر بندہ پبلک میں کہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس پورے بیان کے اندر اس نے کسی ایک شرک کی نشاندہی نہیں کی ہے اور نہ اس کا رد کیا ہے۔ یہ اصل پرابلم ہے۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے اچھی اچھی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، کبھی شرک کا رد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ یہ کتاب تو کھلبلی مچا دیتی ہے معاشرے کے اندر۔ اس کی توحید کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے، ان سارے مزاروں کے اوپر لات مارتی ہے، یہ پیروں کی بیجے پھاڑ دیتی ہے، تعویذ گنڈے کا خاتمہ کر دیتی ہے یہ کتاب، جمہوریت کے پر خچے اڑا دیتی ہے۔ اور اور سب سے بڑی بات کہ ان کے اکابرین جو کافر اور مشرک ہو کے مرے ہیں، ان کو یہ کافر اور مشرک اور طاغوت کہتی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ کس میں آج جرأت ہے کہ یہ بات پیش کرے؟ کس میں آج ہمت ہے کہ گمبد کے خلاف بولے کہ مسجد کے اندر گمبد بنا دیا تم لوگوں نے؟ تم پھر مومن کہاں گئے ہو؟ تم تو بچھڑے کے پجاری ہو۔ گمبد کا پجاری، بچھڑے کا پجاری یا مورتی کا پجاری ایک ہی مسئلہ ہے۔ بلکہ یہ جو گمبد کا پجاری ہے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، چونکہ اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے اپنی زبان میں کتاب ہے۔ بالکل یہ اندھے ہو گئے، اور اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ کیا بات ہے، دنیا میں دیکھا والا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بالکل یہی ہونا چاہیے تھا، تو نے آنکھیں بند کر لی تھی میری کتاب کو، کوئی تم نے ویلیو ہی نہیں دی تھی، بس صرف تراویح پہ پڑھنے کے لیے یا چومنے کے لیے ہے، یا احصال ثواب کے لیے، یا تعویذ گنڈے کے لیے ہے، یا عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے۔ کون اس کتاب کو ماننے والا تھا؟ یا یہ رسم کل کے لیے ہے، یہ چافتے کے لیے ہے، یہ اب اس کا تیجا ہوگا، جمعرات ہوگی، مولویوں نے اس طرح اس کو استعمال کیا ہوگا۔ ہم نے تو اپنے آنکھیں کھلی تھی اسی ماحول میں اس کتاب کو، بس ثواب کی کتاب، بس جو پڑھ رہا جی ثواب ہوگا اس کا۔ جی وہ کتاب کو غور تو کرو، اس کتاب کو ماننے والا یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے گا۔ اس کتاب کا ماننے والا تعویذ پہنا ہوا ہوگا، امام زامن باندھے گا۔ حیرت ہوتی ہے۔ اصل میں اس کتاب کو اس قوم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اسی وجہ سے ذلت اور خواری اس کے ساتھ چمٹا دی گئی۔ فوجیں اس کے پاس، تیل اس کے پاس، سونا اس کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس نہیں ہے تو ذلت نہیں، چونکہ ذلت کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ یہ اور بات کہ شعر کہنے والا خود قرآن سے اس طرح نہیں چمٹا جس طرح چمٹنے کا حق تھا، وہ بھی جمہوریت کے بت کی پوجا کرتا رہا اور پیری مریدی کرتا رہا۔